دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو امریکہ کے بارے میں دلچسپ حقائق بتائیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ سب سے طاقتور ملک کی عوام کو بیوقوف کیوں کہا جاتا ہے۔ امریکی صدور کے بارے میں بھی آپ کو دلچسپ حقائق بتائیں گے کہ صدر کو آئس کریم کیوں پسند نہ تھی۔ ہم آپ کو وائٹ ہاؤس کے بارے میں پراسرار حقائق بھی بتائیں گے۔ امریکی معاشرے نے جو اپنی عوام کو دنیا کی بہترین ترقی یافتہ قوم ہونے کا لالی پاپ دے رکھا ہے، اس کا اظہار آپ کو یہاں واضح طور پر نظر آئے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت اور سیاسی اور فوجی طاقت ہے، لیکن امریکہ سے باہر کی دنیا کا یہاں کی اکثریت کو نہ تو علم ہے اور نہ ان میں اس کے بارے میں جاننے کا کوئی تجسس دیکھنے میں آیا ہے۔ یہاں ٹی وی چینل پر آپ کو چپس کس تیل میں تلنے چاہیے دیکھنے کو ملے گا، لیکن باقی دنیا میں کیا اللے تللے ہو رہے ہیں اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں۔ ہاں، اگر امریکی صدر کہیں غیر ملکی دورے پر جاتے ہیں یا کوئی امریکہ سے جڑا بڑا واقعہ پیش آتا ہے تو پھر 2-4 منٹ کی خبر ان چینلوں کو دینا پڑتی ہے۔ مثلاً ایک امریکی چینل پر یہ خبر نشر ہوئی، ایک فضائی کمپنی کی جانب سے یہ خبر دی جا رہی ہے کہ وہ اب 700 مسافروں کی شکایت کے بعد موٹے افراد سے 2 سیٹوں کا کرایہ وصول کرے گی۔ امریکیوں میں سے کسی سے بات کریں تو انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ اسی دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جہاں امریکی نظام سے کئی بہتر چیزیں بھی موجود ہیں۔ پاکستان سے موازنہ تو ممکن نہیں، لیکن دنیا کی ایک اور بڑی مضبوط معیشت برطانیہ کی مثال لے لیں۔ امریکہ سے کئی بہتر پبلک ٹرانسپورٹ نظام اور کئی اعلیٰ صحت کا شعبہ چند باتیں ہیں جو برطانیہ کو امریکہ پر فوقیت دیتی ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ یہاں نہ ہونے کی بڑی وجہ یہاں پاکستان کی طرح گاڑیاں تیار کرنے والی کمپنیوں کی مضبوط لابی ہے۔ ان کمپنیوں نے بڑی بڑی گاڑیوں سے امریکیوں کی محبت اتنی پیدا کر دی ہے کہ خراب معاشی حالات میں بھی اس وقت یہاں آپ کو SUVs جیسی بڑی گاڑیاں زیادہ دکھائی دیں گی۔ پاکستان میں معروف ترین آلٹو جیسی کسی چھوٹی گاڑی کا تو کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ امریکی حکومت نے اپنی معیشت کو سہارا دینے کے لیے پیٹرول کافی سستا رکھا ہوا ہے۔ $20 میں گاڑی کا ٹینک بھریں اور ہفتہ بھر جی بھر کر گاڑی چلائیں۔ ہاں، اگر آپ پارکنگ فیس دینا گوارا کر سکتے ہیں تو 9/11 کے بعد سیکیورٹی بڑھ تو رہی ہے، لیکن اس بونڈے انداز میں نہیں جیسے جنوبی ایشیا میں دیکھی جا سکتی ہے۔ کیمرے اور بڑے بڑے کنٹینر نما گاڑیوں میں پولیس مشتبہ افراد پر ایسے نظر رکھتی ہے کہ کسی کے فرشتوں کو بھی علم نہ ہو۔ امریکی صدور سے متعلق دلچسپ حقائق۔ وائٹ ہاؤس میں قائم اوول آفس میں اب تک کئی امریکی صدور اپنی ذمہ داریاں انجام دے چکے ہیں اور ہر کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ دلچسپ حقائق منسلک ہیں۔ چند کی بات کی جائے تو امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن تھے جنہوں نے 1798 میں عہدہ سنبھالا۔ وہ امریکہ کے واحد صدر تھے جنہوں نے الیکٹورل کالج کے 100% ووٹ حاصل کیے۔ وہ کسی پارٹی سے منسلک نہ تھے اور موت کے وقت ان کے پاس 300 غلام تھے۔ جارج واشنگٹن پہلے امریکی صدر تھے جن کی تصویر ڈاک ٹکٹوں پر بھی شائع کی گئی۔ امریکہ کے سابق صدور میں اس وقت حیات اور سب سے طویل عمر رکھنے کا اعزاز جمی کارٹر کے پاس ہے، جو 1 اکتوبر 1924 کو پیدا ہوئے اور اس وقت ان کی عمر 96 سال سے زائد ہے۔ ان کی عمر 2024 میں کیا ہے اور کیا اب بھی یہ زندہ ہیں؟ اگر آپ جانتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ان سے قبل جارج بش سینئر سب سے زائد العمر سابق امریکی صدر ہونے کا اعزاز رکھتے تھے۔ 30 نومبر 2018 کو انتقال کے وقت جارج بش سینئر کی عمر 94 سال 171 دن تھی۔ امریکی صدور کی عجیب عادات کو دیکھا جائے تو 39ویں امریکی صدر ہربرٹ ہوور اپنی بیگم سے گفتگو کو خفیہ رکھنے کے لیے ہمیشہ چینی زبان میں بات کرتے تھے۔ اسی طرح 33ویں امریکی صدر ہیری ٹرومین ہر روز صبح 5 بجے اٹھ کر پیانو کی پریکٹس کرتے تھے۔ اس کے علاوہ گروور کلیولینڈ واحد امریکی صدر ہے جو 1884 میں ایک مرتبہ صدر منتخب ہونے کے بعد دوسری مدت 1888 کے لیے صدارتی انتخابات میں شکست کھا گئے، مگر انہوں نے ہار نہیں مانی۔ تیسری مرتبہ 1892 میں ایک بار پھر الیکشن لڑا اور کامیاب رہے۔ گروور کلیولینڈ پہلے اور واحد امریکی صدر ہیں جن کی نہ صرف شادی بلکہ اولاد بھی وائٹ ہاؤس میں ہوئی۔ گروور کلیولینڈ نے صدر بننے سے قبل امریکی جیل میں بطور جلاد ذمہ داریاں انجام دی اور خود 2 قاتلوں کو پھانسی گارڈ پر لٹکایا۔ گروور کلیولینڈ کی ایک خصوصیت یہ تھی
کہ وہ وائٹ ہاؤس میں ٹیلی فون کالز کا خود جواب دیتے تھے۔ اس کے برعکس 30ویں امریکی صدر کیلون جب تک صدر رہے وائٹ ہاؤس میں ٹیلی فون استعمال کرنے سے پرہیز کرتے رہے۔ وہ واحد امریکی صدر تھے جن سے ان کے عہدے کا حلف ان کے والد نے لیا، جو اس وقت جسٹس آف پیس اور نوٹری پبلک کی ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے۔ امریکہ میں سب سے زیادہ مرتبہ فرینکلن روز ویلٹ صدر بنے۔ انہوں نے 4 مرتبہ صدارتی کرسی سنبھالی، تاہم چوتھی مدت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد امریکی آئین میں 2 سے زیادہ مرتبہ یہ عہدہ رکھنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ امریکی تاریخ میں صرف ایک صدر رچرڈ نکسن واٹر گیٹ سکینڈل کی وجہ سے اپنے عہدے سے مستعفی ہوئے، جس کے بعد نائب صدر جیرالڈ فورڈ کو امریکی صدارت ملی۔ وہ امریکی تاریخ میں واحد شخص بنے جو الیکشن جیتے بغیر صدارتی کرسی پر بیٹھے۔ امریکہ کے 44ویں اور پہلے سیاہ فام صدر باراک اوباما کو نوجوانی میں آئس کریم کی دکان پر کام کرنے کے باعث یہ میٹھی سوغات بالکل پسند نہ تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ صدارتی کرسی سنبھالتے وقت معمر ترین افراد ہونے کا اعزاز بھی رکھتے ہیں۔ اس سے قبل عمر رسیدہ صدر منتخب ہونے کا اعزاز رونلڈ ریگن کو حاصل تھا، جو 69 برس کی عمر میں صدر منتخب ہوئے تھے۔ ریگن امریکہ کے پہلے منتخب صدر تھے جو صدارت کا منصب سنبھالنے سے قبل فلموں میں اداکاری کی جوہر دکھا چکے تھے۔ وائٹ ہاؤس کے چند دلچسپ حقائق۔ 1600 پینسلوینیا ایونیو پر واقع 220 سال پرانی یہ عمارت اپنی تعمیر سے لے کر آج تک دنیا کی اہم ترین اور غیر معمولی عمارتوں میں سے ایک گردانی جاتی ہے۔ اس کی اہمیت اور خصوصیت اس کے طرز تعمیر کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس حیثیت کے باعث ہے جو اسے حاصل ہے۔ جی ہاں، یہ وائٹ ہاؤس ہے جسے صدارتی محل یا ایگزیکٹو مینشن بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں معنوی اعتبار سے دنیا کا طاقتور ترین فرد یعنی امریکہ کا صدر رہائش پذیر ہوتا ہے۔ یہ تو وہ حقائق ہیں جو آج تقریباً ہر پڑھا لکھا شخص جانتا ہے، تاہم اس عمارت کے متعلق چند دلچسپ باتیں ایسی بھی ہیں جو شاید سب لوگوں کے علم میں نہ ہوں۔ آئیے آپ کو ان سے آگاہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، جارج واشنگٹن اس میں کبھی نہیں رہے۔ موجودہ امریکہ کے بانی اور پہلے صدر جارج واشنگٹن نے اس جگہ کو یعنی وائٹ ہاؤس جہاں یہ آج واقع ہے 1791 میں صدارتی محل کی تعمیر کے لیے منتخب کیا اور اس کے حتمی ڈیزائن کی منظوری دی۔ 13 اکتوبر 1792 کو اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور اس کی تعمیر کا آغاز ہو گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صدر واشنگٹن جن کی مدت صدارت 1797 میں ختم ہوئی اور 1799 میں وفات پا گئے، کو یہ موقع ہی نہ مل سکا کہ وہ اس صدارتی محل میں قیام کر سکے۔ 1800 میں دوسرے امریکی صدر جون ایڈمز اپنی بیگم ایبی گیل کے ساتھ نامکمل وائٹ ہاؤس میں منتقل ہو گئے اور یوں وہ پہلے امریکی صدر تھے جو وائٹ ہاؤس میں رہائش پذیر ہوئے۔ وائٹ ہاؤس کی عمارت اور ملحقہ باغات 18 ایکڑ پر پھیلے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، یہ عمارت کافی وسیع و عریض ہے۔ گو وائٹ ہاؤس کی عمارت آج کل کی دیگر عمارتوں کے مقابلے میں زیادہ بڑی تو نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ امریکی خانہ جنگی کے بعد تک بھی ملک کی سب سے بڑی عمارت تھی۔ اس میں 132 کمرے، 6 منزلوں میں 35 غسل خانے، 412 دروازے، 147 کھڑکیاں، 28 آتش دان، 8 سیڑھیاں اور 3 لفٹس ہیں۔ یہ عمارت 168 فٹ لمبی اور 85 فٹ چوڑی ہے، جبکہ جنوبی سمت سے 70 فٹ اونچی اور شمالی جانب سے 60 فٹ 4 انچ اونچی ہے۔ نمبر 3، عورتوں کا حق رائے دہی کے حصول کے لیے 2 سال تک احتجاج۔ 10 جنوری 1917 کو صدر ووڈرو ولسن کی صدارت شروع ہونے کے ساتھ ہی عورتوں کے ایک گروہ جو دی سائلنٹ سینٹینلز کہلاتا تھا نے وائٹ ہاؤس کے گیٹ کے سامنے احتجاج کا آغاز کیا۔ نیشنل وومن پارٹی کی نمائندگی کرنے والے عورتوں کے اس گروہ کا مطالبہ تھا کہ عورتوں کو بھی ووٹ کا حق دیا جائے۔ یاد رہے کہ اس وقت تک امریکہ میں عورتوں کو حق رائے دہی حاصل نہ تھی۔ ان عورتوں نے اپنے مطالبے کی منظوری تک وہاں سے ہٹنے اور احتجاج مؤخر کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ گروہ وائٹ ہاؤس کے سامنے 2.5 برس تک مسلسل موجود رہ کر احتجاج کرتا رہا۔ اس دوران انہیں متعدد بار ہراساں کیا گیا، ان کے ساتھ انتہائی برا سلوک اور بدتمیزی روا رکھی گئی، یہاں تک کہ انہیں زد و کوب بھی کیا گیا، لیکن وہ اپنی دھن کی پکی ثابت ہوئیں۔ بالآخر 4 جون 1919 کو 19ویں آئینی ترمیم کے پاس ہونے پر
عورتوں کو رائے دہی کا حق مل گیا۔ نمبر 4، آسیب زدہ ہونے کی افواہیں۔ امریکہ کے بہت سے صدور، ان کی بیگمات، عملے کے افراد اور مہمانوں نے مبینہ طور پر بھوتوں کو متعدد بار اس تاریخی عمارت کے کمروں میں منڈلاتے ہوئے دیکھا۔ 1789 سے 97 میں پہلے امریکی صدر اور 1797 سے 1801 میں دوسرے امریکی صدر رہنے والے صدر جون ایڈمنٹر کی اہلیہ ایبی گیل کا بھوت وائٹ ہاؤس کے مشرقی کمرے میں دیکھا گیا، جہاں وہ اپنے دھلے ہوئے کپڑے لٹکایا کرتی تھی۔ مشہور امریکی صدر ابراہم لنکن کی اہلیہ میری ٹوڈ نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ انہوں نے 7ویں صدر اینڈریو جیکسن کی غصیلے لہجے میں گالیاں دینے اور زور زور سے پاؤں پٹخنے کی آوازیں وائٹ ہاؤس کے کئی ہال کمروں میں سنی۔ تاہم ان میں سب سے زیادہ شہرت خود صدر ابراہم لنکن ہی کے بھوت کو ملی، جس کو دیکھنے کا دعویٰ 30ویں صدر کیلون کولج، صدر جانسن اور صدر روز ویلٹ کی بیگمات نے کیا۔ اور تو اور دوسری جنگ عظیم میں وائٹ ہاؤس کے قیام کے دوران برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل کو بھی ابراہم لنکن کا بھوت دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔